خدا کی قسم تم جھوٹ کی جڑ ہو. اگر اس گروہ کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی خوف خدا ہوتا تو تمہارے جھوٹ کی گواہی دیتے. افسوس افسوس کہ دنیاوی تعلقات نے مسلمانوں کو اتنا گرا دیا ہے کہ ان میں انصاف، شجاعت اور ایمان بھی ختم ہو گیا ہے. ہم ایک غاصب خلیفہ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. ہم نے قیصر و کسریٰ جیسے شخص کے خلاف تلوار اٹھائی ہے. ہم نے نفاق نہیں کیا، اتحاد کیا ہے. عراق کے لوگوں کے 12,000 خطوط ہمارے گواہ ہیں. کیوں پانی نہیں پیا؟ میرے منہ کا خون مانے ہو گیا. دیکھ لیا نا، خدا بھی تمہیں پسند نہیں کرتا. وہ چاہتا ہے پیاسے مرو. یہ پانی میرے لیے تھا ہی نہیں، ورنہ خدا کی رحمت کا دریا بے کراں ہے. شاید پیاسا مرنا میرے جہاد کے اجر کو پورا کر دے گا. تم لوگوں کا خدا کے بارے میں جو گمان ہے وہ تمہاری طرح حقیر ہے. خدا کو انسان نما کوئی چیز سمجھ رکھا ہے کیا؟ اپنے گناہ کی فکر کرو مسلم، خدا کی معرفت اپنے پاس رکھو. کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ خلافت میں تم لوگوں کا کوئی حق ہے؟ گمان نہیں ہے، یقین ہے. سن لیا آپ لوگوں نے بھائیوں، سن لیا؟ اموی اور علوی کے جھگڑے کی جڑ یہی دعویٰ ہے. جب دیکھو بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں. اب دین کا کیا ہوگا؟ سنت پیغمبر کا کیا ہوگا؟ قرآن کا کیا ہوگا؟ احکام دین کا کیا ہوگا؟ وغیرہ وغیرہ. یہ رسول خدا کا صریح اور محکم قول ہے. بدعت لے آیا ہے. بدعت علویوں کا کوئی وراثت کا دعویٰ نہیں ہے. ان کا خلافت میں حق ہے تمام مسلمانوں کی طرح. خلافت امت کے نیک، صالح، مقرب اور مومن لوگوں کا حق ہے. خدا کی قسم علی اور ان کی اولاد امت کے مقرب ترین اور باتقوی ترین لوگ ہیں. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں. علی سے پہلے کے خلفاء نے بھی علی کی دیانت، تقوی اور علم کی گواہی دی ہے. خاموش جھوٹے، اپنی جھوٹی باتوں خلفاء سے منسوب کرتے ہو. خدا کی قسم تجھے ایسے ماروں گا کہ دین کے آغاز سے لے کر آج تک کسی کو بھی اس طرح نہیں مارا گیا ہوگا. ہاں تم وہی ہو کہ وہ بدعتیں دین میں لے کر آؤ گے جو پہلے کبھی نہ تھی. نامردانہ قتل اور اعضاء کا قطع کرنا اور لاش کو برہنہ کرنا اور گھوڑوں سے پامال کروانا تم سے کچھ بھی بعید نہیں. کوئی ہے جس نے اس مرتد سے کوئی زخم کھایا ہو؟ میں ہوں امیر بکیر ابن حبران احمری. یہ وہ زخم ہے جو مسلم ابن عقیل نے مجھے دیا ہے. بکیر، اسے محل کی سب سے بلند جگہ سے گرا دو اور اس کے بدن سے اس کے سر کو جدا کر دو. جی امیر. چلو. سلامت رہو ابو اسحاق. تم بھی سلامت رہو خبر رساں کبوتر. آج کل کیا ایرانیوں کے افسانوں کے مرغ سے مشابہت رکھتا ہے. اس کا نام ہی لینا کافی ہے تاکہ فوراً مد مقابل سامنے آ جائے.
وعدہ پورا ہوا کیان؟ دیر تو نہیں ہوئی ہمیں؟ تاجیل اور تاخیر تمہاری نہیں تھی، تم جو بھی کر سکتے تھے تم نے کیا۔ کنایوں میں بات کر رہے ہو کیان؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ تنہائی چاہیے ابو اسحاق، کچھ ایسی خبریں ہیں جو صرف تمہیں پتہ چلنی چاہیے۔ قیام جناب مسلم ٹوٹ گیا ابو اسحاق، کوفی بغیرتوں کی طرح بھاگ گئے، جناب مسلم تنہا رہ گئے، مارے گئے۔ مارے گئے؟ ایسا تو نہیں کہ پھر گفیوں کے تبلے پھٹ گئے ہوں بن کامل؟ غلط کیوں سوچتے ہو ابا الحدید؟ انشاءاللہ سب ٹھیک ہی ہوگا۔ کل جب ہم الگ ہوئے ہیں میں ایک سانس میں دوڑا ہوں۔ عشاء کے وقت کوفہ پہنچا، سپاہیوں نے شہر کا راستہ بند کر رکھا تھا، نہر کے راستے گیا، میں نے مسلم ابن اوسجہ اور حبیب ابن مظاہر کو دیکھا، کوفے سے نکل چکے تھے۔ بظاہر سپاہی ان دونوں کا نہر کے ساحل تک پیچھا کریں گے اور وہ مجبوراً پانی میں کود جائیں۔ جناب مسلم کی بے کسی اور کھو جانے کی روداد میں نے ان لوگوں سے سنی۔ حبیب مسلسل ندامت کے آنسو بہا رہا تھا اور اس کا ورد زباں مختار تھا۔ میں کیوں؟ اسے غم تھا کہ انہوں نے تمہارے مشورے پر عمل کیوں نہیں کیا۔ مسلم اور حبیب کہاں گئے ہیں؟ مکے کی طرف، وہ دونوں مولا حسین کی خدمت میں جلد سے جلد پہنچنا چاہتے تھے۔ عجیب بدبخت ہیں، کتنے کمزور دل تھے یہ لوگ۔ وائے ہو قوم مزہج پر کہ غیرت و مردانگی کو بھی بیچ دیا، وائے ہو مزہج قبیلے پر۔ خدا تم لوگوں کو ختم کر دے گے، فرزند رسول کو ایک بدکارہ کے بچے کے ہاتھوں بیچ دی۔ تم لوگ تو اس بات کے حقدار ہو کہ خدا قوم نوح اور قوم سمود کا عذاب تم پر نازل کرے۔ سیاہ چہرے والے دوزخیوں، حسین کو تم لوگوں نے کوفے بلایا تاکہ ان کے خون کا سودا کر سکو۔ آپ لوگ جانتے ہیں ابن مرجانہ کون ہے؟ ابن مرجانہ وہی پلید شخص ہے جس نے بصرہ میں ایک محلہ بنوایا اور اس میں فتح خراسان کی اسیر شدہ عورتوں سے زبردستی فحاشی کروائی۔ ابن مرجانہ وہ سفاق ہے جس نے عورتوں کے پیٹ کے بچوں پر بھی رحم نہیں کیا۔ خاموش کافر حربی، اپنی گردن نیچے جھکاؤ۔ اتنا سخی نہیں ہوں کہ تمہارا اپنے قتل میں بھی ساتھ دوں۔ کیا تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہا ہوں؟ امیر کس بارے میں سوچ رہے ہیں؟ مختار کی موت۔ جسارت نہ ہو تو عرض کروں کہ جتنا کم خون بہے گا حکومت کی بقا اتنی ہی بڑھ جائے گی۔
خدا گواہ ہے کہ میں بھی مختار کے زندہ رہنے سے بہت ناخوش ہوں، مگر اسے مارنے کو فی الحال خلاف مصلحت سمجھتا ہوں۔ مختار اور ہانی جیسوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے سخت دنوں سے مقابلے کی مشقیں کر رکھی ہیں۔ میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ اسے مارنے میں جلدی مت کیجیے۔ اے ابن سعد، مختار کو یا تو ہمارے ساتھ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، کوئی تیسری راہ تو موجود نہیں ہے نا؟ بات چیت سے معاملہ حل کیا جا سکتا ہے، اسے تسلیم ہونے پہ مجبور کر دیں۔ اگر نہ مانے تو؟ تسلیم نہ ہو تو اسے مار دیں۔ موت ایک بار کی ہے اور زندگی بھی۔ اگر مختار کے مرنے سے کوئی واقعہ رونما ہونا ہے تو بہتر ہے ابھی رونما ہو جائے۔ کوئی شک نہیں کہ امیر کی سمجھداری ہر خاص و عام کی زبان پر ہے۔ پچھلے ہنگامے میں امیر کی ذکاوت نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ مجھے یقین ہے امیر کہ آپ مختار سے نمٹنے کے تمام حربوں سے واقف ہیں۔ یقیناً آپ نے کوفہ کی حکومت کے لیے کوئی نہ کوئی فکر کر رکھی ہوگی۔ آئے دف ہے کوفیوں کی قبر پر، خدا لعنت کرے ان کچے کان والے لوگوں پر۔ خود خدا بھی میدان میں اتر آئے، خدائے محمد گواہ ہے، یہ بے غیرت لوگ ضرور خیانت کریں گے۔ بھتیجے، اس جماعت کو جب تک ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دو ان کے شر کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ گیدڑ کو کبھی انسان نہیں بنایا جا سکتا۔ ابو اسحاق، خون مسلم نے ہماری غیرت کو مزید للکارا ہے۔ انتقام کی پیاس میں ہم جل رہے ہیں۔ ہمارا ساتھ دو گے تمہاری رکاب میں کوفے کو اشیاء کا قبرستان بنا دیں۔ کس بات سے منہ پھیرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہو ابو اسحاق؟ تمہیں یاد ہے نا جب ہم کوفیوں کی بے وفائی کے بارے میں جدل کر رہے تھے تو تم نے مجھ سے چاہا کہ دل سے بیعت کروں اور کوفیوں سے کسی قسم کی امید وابستہ نہ کروں۔ کوفیوں نے ہمارے ساتھ خیانت کی، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ اپنے دل کی خبر لو کہ عرش کی طرف پرواز کے شوق میں بالوں پر مار رہا ہے۔ اٹھو تاکہ ہم خون کے دریا میں نہائیں۔ بقول تمہارے ہم وہی جمل و صفین و نہروان کے شیر ہیں۔ تم نے میرے مردہ دل کی آگ کو دوبارہ بھڑکا دیا ہے۔ تم بیٹھ جاؤ گے تو یہ آگ دوبارہ تھم جائے گی۔ اٹھو مختار، جناب مسلم کے داغ نے ہمیں مزید جری بنا دیا ہے۔ اٹھو مختار، اپنے باپ ابو عبید کی طرح ایک نعرہ لگاؤ تاکہ کوفے کے تمام گیدڑ نما لوگوں کے دل بیٹھ جائے۔ میری جان کی قسم ہے، ہماری حکمت کو رائے گا مت جانے دو، اے وہ جس کی غیرت پر میں صدقے جاؤں۔ امن کے علم اٹھاؤ، ہنگامہ آرائی کرنے والوں میں سے جو بھی توبہ کرے اور تمہارے پرچم تلے آ جائے اسے امان دینا۔ اور ہاں، اپنے کچھ کارآمد لوگوں کی فوج لے کر مختار کے مقابلے پر جاؤ اور ان پر راہ بند کر دو۔ کوشش کرنا کہ مختار اور اس کے ساتھیوں کو سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کر دو۔ اگر وہ امان چاہیں تو انہیں امان دے دینا۔ جسارت کر رہا ہوں امیر، مجھے تو مختار کو امان دینے سے معاف رکھیے، میں لڑنا بہتر سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ میں مختار کو امان کا وعدہ دے کر اس پر عمل نہ کروں، یہ مجھ سے نہ ہوگا۔
अजीब है। ठीक है, वादा करो और अमल करो। मुस्लिम से भी वादा किया गया था, मगर आपने उसकी लाज न रखी। मैंने मुस्लिम से अमान देने का वादा नहीं किया था। इब्ने अशस ने अपनी तरफ से वादा कर लिया था, मैंने नहीं। और फिर क्या तुम अपने आप को इब्ने अशस से मिला रहे हो? हाँ, तुम्हारी कद्र कीमत मेरी नजर में इब्ने अशस से 100 गुना ज्यादा है। तुम्हारी बात मेरी बात है, शक को दिल में जगह मत दो। जाओ, मुख्तार तुम्हारा मुंतजिर है। अगर तस्लीम ना हो तो उसे कत्ल कर दो। मुझे रुख्सत दो अबू इसहाक, मैं मैदान में जाना चाहता हूँ। बिन कामिल दुश्मन ने सुलह का परचम लहराया हुआ है, क्या तुम नहीं देख रहे? इनका लड़ने का इरादा नहीं है। अगर उनका लड़ने का इरादा ना हो तो तुम नहीं लड़ोगे? किस लिए लड़ें जब दुश्मन लड़ना नहीं चाहता तो? मुख्तार, अपनी और अपने साथियों की जान खतरे में मत डालो। ये लश्कर जो तुम देख रहे हो, उनकी तादाद इतनी है कि मैं उसे गिनने की कुदरत नहीं रखता था। यूं समझो कि जितने भी तलवारबाज थे कूफे में, वो इब्ने साद के लश्कर में शामिल हो गए। अगर खुदकुशी करना चाहते हो तुम लोग तो तलवार उठाओ। मेरी सलाह चाहो तो सरे तस्लीम खम कर दो और अपना और अपने साथियों का खून खरीद लो। तुम्हारी तलवार गिलाफ में रहे ये बेहतर है, या गनीमत के तौर पर उमर साद की कमर पर बांधी जाए। यकीनन कूफा की खबरें तो सुनी होंगी तुमने। मुख्तसरन अर्ज करता हूं, कूफियों ने मुस्लिम को पीठ दिखा दी। मुस्लिम और हानी दोनों मारे गए। मिज़हजियों की एक आवाज भी ना निकली। तमाम कूफी इब्ने ज़ियाद के परचम तले इस्लाम का नारा लगा रहे हैं और हुसैन इब्ने अली को हक पर नहीं समझते। अब सिर्फ तुम रह गए हो और ये कलील सी तादाद। अब तुम्हारी मर्जी। तुमने एक बार जवानी में मेरी जान बचाई थी, मैं उसका बदला देना चाहता हूँ। अगर हथियार डाल दो तो शरीफाना वादा करता हूँ अमीर के हुजूर तुम्हारी बख्शिश करा दूंगा और तुम्हारे लिए अमान मांगूंगा। मुझे इजाजत दो कि इसके तन से इसका सर जुदा कर दूं अबू इसहाक। ये शख्स हमारी शराफत खरीदने यहाँ आया है। इन लोगों की बात मानना सरासर खता है। इन लोगों ने जनाब मुस्लिम को भी अमान दी थी। इनका सफेद झंडा सिर्फ एक चाल है अबू इसहाक। अगर रुखसत दे दो तो मुंह तोड़ जवाब दूंगा इस मलून को। इनके पीछे कोई हुजूम नहीं, ये झूठ है कि ये लोग उमर साद के लश्कर के हमरा हैं। ये कुत्ता कौन है अबू इसहाक? इसने अपने नाम और कबीले की कोई बात नहीं की। भाइयों, जब तक दुश्मन की कमजोरी और कुव्वत को न पहचान लो, तलवार पर हाथ रखना खता है। मैंने इश्क और अक्ल के खिलाफ तलवार नहीं उठाई। हारने के लिए मैदान में नहीं आया हूं। मैं जीतने की फिक्र करता हूं, हार की नहीं।
تو اپنے غصے کو لگام دیجیے، اپنے آپ کو سنبھالیے اور میری باتوں کو غور سے سنیے۔ آج معاملہ دشمن کے ہاتھ میں ہے۔ جہاں جیت ہماری تھی، ہمارے ساتھیوں نے دلیلیں تراشنا شروع کر دیں اور جنگ سے پرہیز کر کے اسے مکروہ کہہ دیا، اور اتنا وقت ضائع کیا کہ دشمن کو ہاتھ پاؤں چلانے کا موقع مل گیا، اور اس نے اپنے ساتھی کافی تعداد میں بنا لیے اور ہم پر سبقت لے گئے۔ دشمن ہمارے تسلیم ہو جانے کا خواہاں نہیں ہے، اسے یہ خوشی ہے کہ ہم لڑ رہے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سفید جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اور صلح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ہم سے کسی خوف کی بنا پر نہیں ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی دلیل ہو ہمارے خلاف جس سے عوام کا منہ بند ہو جائے۔ بخدا قسم میں نہ موت سے ڈر رہا ہوں اور نہ اس بات سے کہ ہم تعداد میں کم ہیں اور دشمن زیادہ۔ میرا ڈر ہمارے غم و غصے کے مر جانے کے بارے میں ہے، وہ غم و غصہ جو ہمارے دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ دشمن ہمیں مار دے تو اس نے ہمارے غم و غصے کو مارا ہے، اور ہمارا غم و غصہ مارا جائے تو دشمن کس سے ڈرے گا؟ تو پھر اپنے کین اور غم و غصے کو اپنے ساتھ اپنے قبیلوں میں لے جاؤ اور اس دن کا انتظار کرو جس دن ہم اس عمل کا بدلہ دشمن سے لیں گے اور غلبے کے لیے میدان میں آئیں، نہ کہ شکست کے۔ ابو اسحاق، تم کیا ڈرنا چاہتے ہو؟ تو پھر اپنے فدائیوں کا سر قلم کر دو۔ کیان بن کامل، اتنے سال جو ہم نے خون دل پیا ہے وہ مت بھولنا۔ یہ فیصلہ ہرگز نہیں کیا تھا ہم نے کہ غیر برابر جنگ میں اپنی آرزوؤں کو اپنے جذبات کے آگے قربان کرتے ہیں۔ اتنا حوصلہ نہیں ہے میرے پاس مختار، تم لوگوں کا فیصلہ نہیں ہوا اب تک؟ بہت جلدی ہے بن حریث۔ میرے ہزار طرح کے مشغلے مختار، تمہاری طرح فارغ نہیں ہوں کہ جب دیکھو مکھی کے چھتے میں انگلی ماروں۔ کیا ہوا؟ اپنی جان کا سودا کرتے ہو یا تسلیم کرتے ہو؟ تم اور میری جان لوگے؟ ہاں، میں کیوں اپنے آپ کو بدنام کروں؟ عمر سعد جیسا ایک ملک الموت میرے پیچھے باری لگائے کھڑا ہے۔ میں صرف اپنا قرض چکانا چاہتا تھا، صرف یہی۔ میرے ساتھیوں کی بھی جان کی ضمانت دیتے ہو؟ تمہارے ساتھیوں سے کیا لینا دینا؟ جھگڑا تمہارے ساتھ ہے۔ جب تم ہی ان لوگوں کو جوش دلانے کے لیے نہیں ہوگے تو یہ اپنے بھیڑ بکریوں کے پیچھے چلے جائیں گے۔ تو مختار ثقافی آپ ہیں؟ تم بالکل برحق تھے ابن سعد۔ مختار کی ہیبت کچھ کم نہیں ہے، حق بجانب تھے کہ اس کی آنکھوں سے خوف کھاؤ۔ یہ آنکھیں تلواروں اور برچھیوں سے بھری ہوئی ہیں۔
میں نے قسم کھائی ہے کہ جس چیز سے بھی ڈروں اسے ختم کر دوں گا. خدا کی قسم، بن حریث کی شفاعت نہ ہوتی تو تمہارا خون بہا دیتا. اس کی جان تمہیں بخش دی بن حریث. اسے شیر نر سے ایسا گیدڑ بناؤں گا کہ اپنے سائے سے بھی وحشت کرے. اسے قید کر دو. اے ابن سعد. جی امیر. جب تک حسین کوفے کی راہ میں ہے میں کوفے کی جانب سے مطمئن نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے کہ کوفہ کے لشکر کو رے پر غلبے کے لیے تیار کریں، مکے کی طرف جاؤ اور حسین اور اس کے ساتھیوں کا راستہ روک دو. حکومت رے اس بیعت کے بدلے میں ہے جو تم حسین سے لوگے. اور تم مختار یہ جان لو کہ اب تک کوئی بھی اس کال کوٹھی سے زندہ باہر نہیں آیا، لہذا اپنا خیال رکھنا. غفلت برتو گے تو خود اپنی جان کے ذمہ دار ہوگے. جاؤ. خدایا میری مدد کر، خدایا میری مدد کر. زنجیر میں جکڑے ہوئے شیروں کے محلے میں خوش آمدید.